نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم آخرت کی طرف اتنی توجہ نہیں رکھتے، اس کی اتنی قدر نہیں کرتے، تو اس کے دوست اور دشمن کی تمیز بھی نہیں رکھتے۔ اور ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے؟ ان سب باتوں کی وجہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے ناواقف ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اور جب آدمی کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کو مقصد کی طرف بڑھاتے ہیں، وہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے مقصد سے اس کو دور کرتے ہیں، ان کو دشمن کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اچھی پڑھائی کر کے کسی پروفیشنل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اب جو دوست اس کے پاس آ کر اس کو اچھی کتابوں کا بتاتے ہیں، اس کو ایگزامینیشن پیٹرن کا بتاتے ہیں، اس کو سینئرس کے ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ اس طرح پڑھیں گے تو اچھے نمبر آ جائیں گے، وہ اس کے دوست ہیں۔ اور جو کہتے ہیں باہر آ کے گلی ڈنڈا کھیلو، فلمیں دیکھو، وقت ضائع کرو گاسپس کے اندر، وہ اس کو مقصد سے ہٹا رہے ہیں، وہ اس کے دشمن ہیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، یہ اہم باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کی زندگی ایک مسلسل جنگ ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان ہی کے سبب ہر دور کا مسلمان اپنے رب کے قرب کی حرص اور امید رکھتا ہے، یعنی حرص بھی رکھتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے، قرب کی قدر کرتا ہے اپنے رب کی، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا دنیاوی مشاہدہ بھی ہے کہ کسی آدمی کے پاس جتنی زیادہ قیمتی دولت ہوگی، اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوں گے، اور اس کے اوپر چور ڈاکو بھی اتنے ہی زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اس لیے ہر دور میں پیغمبر کی سچی تعلیمات، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اس سے دور کرنے کے لیے کفار نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ یہودی وزی کا قصہ جو ہے یہ بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ یہ شیطان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تک بندے کو نہیں پہنچنے دینا۔ تو شیطان اپنے پیروکاروں کے ذریعے مسلسل سچے دین کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 31 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے رکھے ہیں ہر نبی کے دشمن مجرموں یعنی گناہ گاروں میں، اور تیرا رب ہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو دوستوں کا بھی بتا دیا اس مختصر آیت میں، دشمنوں کا بھی، کہ دوست وہ ہیں جو تیرے رب کے ساتھ چل رہے ہیں، جو تیرے رب کے محبوبین ہیں، وہ تیرے سارے دوست ہیں، صحبت صالحین۔ اور دشمنوں کا بتا دیا گناہ گار لوگ، جن کی صحبت سے بچنا ہے، جو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو عبد الطاغوت ہیں، طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لیکن شیطان اور اس کے جو جنوں اور انسانوں میں پیروکار ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کی سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس کے دھوکوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہی ہمیں بچا سکتی ہے، ان کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ لیکن اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت تو کرنی ہوگی نا، کچھ طلب تو دکھانی ہوگی۔ دیکھیں، قرآن شریف کے اندر ابلیس کی سازشوں کے بارے میں، اس کے پیروکاروں کی سازشوں کے بارے میں سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 46 میں بتایا گیا ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیر کی، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنانے پر قادر ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، یعنی کفار ایسی تدبیریں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری ہے، کانسپریسی تھیوری نہیں، قرآن شریف بتا رہا ہے کہ کفار کی ایسی غضب کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ تدبیریں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ تو طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، کفار کی تدابیر سے بچ جاؤ گے، ورنہ کفار کی تدابیر میں پھنسے رہو گے، اور یہ کہتے رہو گے نہیں جی کانسپریسی تھیوری ہے، کسی نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہر مسلمان ہر لمحہ مسلسل جنگ میں ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ کفار کی تدابیر تو اپنی جگہ ہے نا، مگر کفار کا بھی جو سرغنہ ہے وہ تو شیطان ہے، اور شیطان تو آپ کے اندر تک رسائی حاصل کرتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، تو وہ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ ہر وقت جنگ کے اندر ہیں، کیونکہ اصل دولت ایمان آپ کے ساتھ ہے،
اور ایمان جس کے ساتھ ہے شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایمان کے اوپر سے. اور نفس کی محبت شیطان کا کام آسان کر دیتی ہے، کیونکہ شیطان اس محبت کو استعمال کرتا ہے اور دین سے آدمی کو ہٹاتا ہے. دیکھیں نا، ایمان ہی کی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جانے کے حقدار بنتے ہیں نا. ایمان والے کے سوا تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اور شیطان جو اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں انسان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھنے دوں گا، تو شیطان کس چیز پہ حملہ کرے گا؟ انسان کے ایمان پر ہی کرے گا نا. ازلی دشمن ہے ہمارے ایمان کا. وہ ہم کو اول تو ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو، تو وہ اعمال صالحہ سے دور رکھنا چاہتا ہے. وہ ایسے اعمال سے دور رکھتا ہے جو جنت میں لے کے جائیں، کہ کچھ عرصہ تو انسان دوزخ کے اندر رہے نا. چلو اگر مکمل نہیں بھی رہتا تو ایمان بچ بھی جاتا ہے، لیکن ایمان پہ بڑا شدید حملہ کرتا ہے اور مرنے سے پہلے آتا ہے انسان کے پاس اور اس کے اندر شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے توحید کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. تو اس کے لیے حافظ فضل رحیم صاحب نے جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم ہیں، انہوں نے ایک حدیث کے روشنی میں ہمیں بتایا تھا کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، جو آدمی سونے سے پہلے بسم اللہ سمیت ان دونوں کو پڑھتا رہے تو نزع کے عالم میں شیطان کے اس حملے کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، شیطان اس کو انشاءاللہ برگلا نہیں پاتا. تو یہاں پر یہ بات آ گئی، میں نے بیان کر دی. اس کو چاہیے کہ ہم اپنے معمول میں کر لیں کہ سونے سے پہلے رات کو بستر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سوئیں اس نیت کے ساتھ کہ نزع کے عالم میں شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رہیں. اب دیکھیں یہ جو جنگ ہماری چل رہی ہے نا، اس کی مثال ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے. ہر نیکی کی ہمارے اندر مخالفت ہوتی ہے. جیسے نماز پڑھنے میں کوئی خاص مشقت نہیں، لیکن جن کی نماز کی ابھی عادت نہ بن پائی ہو ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی ہے نماز، کہ کون وضو کرے کون جائے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی ناغے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کی عادت نہیں بنی. اور جو عادی ہیں ان کا حال دیکھ لیں کہ ہم لیکچرز کے اندر متوجہ رہتے ہیں، ہم موویز کے اندر متوجہ رہتے ہیں، ہم گاسپس کے اندر متوجہ رہتے ہیں، اٹینٹیو رہتے ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن چند منٹ کی نماز کے اندر ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. ذہن کا بھٹکنا ایک چیز ہے، اور ہمیں کھجلی ہوتی رہتی ہے، کبھی یہاں کھجا رہے ہیں کبھی وہاں کھجا رہے ہیں، کبھی ٹانگ ہلا رہے ہیں کبھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں. تو جسم بھی مصروف، ذہن بھی مصروف، اور کھڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. یہ ایک مسلسل جنگ ہے کہ ہم کھڑا ہونا نہیں چاہتے، ہمارا نفس وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، تو کبھی ذہن کو بھگاتا ہے کبھی ہاتھ پاؤں کو ہلاتا ہے. تو جن کی عادت بن چکی ہے ان کا بھی یہی حال ہے. اور یقیناً ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو بہت اچھی نماز پڑھتے ہوں گے. یہاں پہ وہ مخاطب نہیں ہے ہمارے، وہ تو ماشاءاللہ اچھی نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مسلسل جنگ کے اندر آدمی ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہی ہے. اور جن کی نمازیں ماشاءاللہ بن چکی ان کی جنگ ان کے لیول کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ پھر اولا کا مقابلہ ہوتا ہے نا، کہ کیا چیز بہتر ہے، اس بہتری کے اندر ان کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. شیطان ان کو اونچے مقامات سے روک رہا ہوتا ہے. اب اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے دشمنوں اور مددگاروں دونوں کے بارے میں صاف صاف بتا دیا ہے، لیکن ہم انسان کسی نشے کی طرح اپنے دشمن سے غافل رہ کے دنیا کی محبت کے نشے میں غرق رہنا چاہتے ہیں. جیسے نشے کو معلوم ہوتا ہے نشہ مجھے تباہ کر رہا ہے، میرے جسم کو ختم کر رہا ہے، لیکن وہ نشے کی محبت میں اس میں غرق کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں علم تو ہمارے پاس ہے بحیثیت مسلمان کی، دنیا کی محبت ہمیں تباہ کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے دشمن شیطان کی آغوش میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی محبت کو ہوا دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ نشہ اچھا لگتا ہے. اس نشے سے نکالنے کے لیے دینی تعلیمات ہوتی ہیں، اور دینی تعلیمات ذریعہ بنتی ہیں صحبت صالحین کی ضرورت کے احساس کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہم پر کوئی طاقت والا کنٹرول نہیں دیا کہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے کوئی کام کروا دے. وہ تو انسان کی دنیا کی جو محبت ہے اسی کو ہتھیار بنا کر وسوسہ ڈالتا ہے، دین کی اصل تعلیم سے دور رکھتا ہے، اور یوں ہمیں اس فانی دنیا کے اندر ہی الجھائے رکھتا ہے. اور ہم اپنے دین کو دنیا میں مددگار خادم سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے کہ دین وہ ہے جو ہماری دنیا کی ترقی کا سبب بن جائے، تو وظیفے جا کے لے لیں گے کہ کاروبار میں فائدہ ہو جائے، تعویذ پکڑ لیں گے کاروبار میں فائدہ ہو جائے، نفل پڑھ لیں گے کہ فلاں فلاں نفل سے رزق میں برکت آتی ہے، فلاں تسبیح سے رزق میں برکت آتی ہے. ہم کہتے ہیں دین وہی ہے جو ہماری دنیاوی ترقی کا سبب بن جائے. دنیاوی ترقی کے لیے اسباب کو جو جائز اختیار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کر لیا. ہم دنیا کو کیوں نہیں دین کے لیے استعمال کریں؟
صدقہ خیرات کے ذریعے، اپنے اوقات کو عبادات کے اندر لگا کے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کریں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دوست بنائیں۔ ہماری اس خدمت سے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دوست بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی بنا لیں، اپنا دوست بنا لیں۔ لیکن شیطان کی وساوس کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اگر دین دنیاوی ترقی میں بظاہر رکاوٹ بن رہا ہو، بنتا نہیں ہے، لیکن جیسے رشوت دینے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہم سائڈ پہ کر دیتے، کہتے رشوت کو آنے دو۔ حرام مال سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم حکم کو سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں حرام مال کو آنے دو۔ نامحرم کو دیکھنے سے، غلط تصویریں دیکھنے سے، غلط فلمیں دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بے حیائی کی باتوں سے دور رہو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ان کو دیکھ لو اس وقت میں، تو ہم دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اپنی دنیاوی ترقی اور لذات میں کمی آنے کی خطرے کی وجہ سے، اور اپنی غفلت سے، آخرت سے غفلت سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غفلت سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دین جو ہے یہ زندگی کا اصل ہے اور دنیا اس کے لیے خادم ہے۔ دنیا کو اگر شریعت کے مطابق استعمال کریں گے تو دنیا خود بھی راحت والی بن جائے گی اور آخرت کی ترقی تو ہوگی اس سے۔ اب اپنی زندگی کی اس مستقل حالت جنگ کو پہچاننے کے لیے اور اپنے طاقتور دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کی چند حقیقتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا، اور سفیشینٹ علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، اس مقصد سے ہٹانے والا ہمارا دشمن کون ہے، اس دشمن کا پورا نظام کیا ہے؟ اور نمبر 3، اس نظام کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہنے کا نظام کیا ہے؟ اور نمبر 4، دشمن سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے عقل، قلب اور علم کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ تو ہمارے انشاءاللہ جو آئندہ کے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم یہی باتیں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کی مہلت بہت تھوڑی ہے، اگر 100 سال بھی ہو تو بھی بہت تھوڑی ہے۔ اس کو ہم غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں، اس کو ہم سوچتے ہیں کہ کسی انڈیٹرمنٹ فیوچر جو ہے اس میں آ کے ٹھیک کر لیں گے اپنے دین کو بھی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ ابھی تو جو دنیا کے اندر مشغولیت ہے اس کو کم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں مشغولیت کم نہیں کرنی ہوتی، دنیا میں مشغولیت ضرورت کے درجے میں رکھنی ہوتی ہے، اور جب رکھ رہا ہو آدمی تو اس کا دل اور اس کا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہو تو اسی دنیا کو دین بنا لیتا ہے آدمی۔ اور اگر نماز کے اندر بھی دھیان آدمی کا دنیا کی طرف لگا ہوا ہو اور اس طرف لگا ہوا ہو کہ لوگ مجھے کہیں گے نمازی آدمی تو مجھ سے کپڑا آ کے اچھی طرح خرید لیں گے، لوگ کہیں گے دکاندار نمازی ہے تو یہ ایماندار بھی ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ آفیسر نمازی ہے تو یہ ایماندار بھی ہوگا، تو اپنی نماز کو ریا بنا لینا، اپنی نماز سے دنیاوی فائدے حاصل کر لینا، تو دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین۔